بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دروس البلاغہ کا سبق نمبر 9، اس سے جو پچھلا سبق تھا اس کے اندر یہ جو عبارت ہے، لگتا ہے ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور بلاغت اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ لفظ بلاغت، دوبارہ ترجمہ، اور لفظ بلاغت، ادھر مرجع لفظ بلاغت اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے۔ فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس میں یہ جو پہلا لفظ ہے بلاغت الکلام، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے، مطابقتہ اس کی خبر ہے، لیکن لمقتضی الحال جار میں یہ اس کے متعلق ہے، مع فصاحتہ یہ ہو ضمیر سے حال ہے۔ اس عبارت کے اندر بلاغت کلام، جو بلاغت کی پہلی قسم ہے بلاغت کلام، بلاغت کی دوسری قسم ہے بلاغت متکلم۔ پہلی جو قسم ہے بلاغت کلام، اس کی یہ تعریف ہے۔ اس تعریف میں آپ کو 2-3 باتیں ذہن میں اپنے داخل کرنا ہوگی، تو پھر یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کلام فصیح، ایک لفظ ہے مقتضی حال، اور ایک ہے مطابقت۔ تو یہ کلام بلاغت کلام کی طریق بننے لگی ہے جی۔ کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، یہ بلاغت کلام ہے۔ اگرچہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کو مقتضی حال کا پتہ ہی نہیں ہے، تو تعریف سمجھ تب آتی ہے جب تعریف کا ہر جز سمجھ آئے۔ آگے ہم پڑھیں گے حال کیا ہوتا ہے، مقتضی کیا ہوتا ہے، پھر اس کی مطابقت کیا ہوتی ہے، لیکن آپ فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا یہ کلام بلیغ ہے۔ ترجمہ ہونے لگا ہے، پس بلاغت کلام، کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ والحال ویسمى بالمقام هو الامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارته على صورت مخصوصۃ۔ یہ جہاں تک میں نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے حال کس کو کہتے ہیں۔ سیفی بھائی آپ کو کس نے یہاں بٹھایا، ٹائم تھوڑا ہے؟ جی ہاں، یہ 2 لفظ تھے مقتضی حال، اس میں ایک لفظ ہے مقتضی اور ایک ہے حال۔ ہم نے دونوں کو سمجھنا ہے، اور عام طور پہ پہلے مضاف الیہ کو پڑھا جاتا ہے پھر مضاف کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم پہلے حال کی طریق پڑھیں گے، لیکن اس کی طریق پڑھنے سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ حال کا ایک نام اور بھی ہے مقام۔ لفظ حال مبتدا ہے، ویسمى بالمقام یہ جملہ معترضہ ہے، یہ بازائدہ ہے، نائب فاعل اندر ہے، مقام مفعول بھی ہے جی۔ یہ جملہ معترضہ، یہ مبتدا ہے، ہوا یہ پھر مبتدا، الامر موصوف، الحامل دی صفت ہے، للمتکلم حامل کے متعلق ہے، الا جار مجرور بھی حامل کے متعلق ہے، یورد فعل ہے، ہوا فاعل، عبارت ہے مفعول بھی ہے، الا صورت مخصوصہ مخصوص مل کے مجرور، یہ یورد کا متعلق ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے بطویل مفرد، الا جار کا مجرور، یہ حامل کے متعلق اپنے ہوا فاعل دونوں متعلق سے مل کے اس کی صفت، پھر خبر، پھر خبر۔ جی تھے ہو آپ، میں کئیوں کو اٹھاؤں گا اگلے سبق میں، توجہ ہے تمہاری میرے ال دیکھو۔ والحال، وہ جو مقتضی حال 2 لفظ تھے، ہم حال کی طریق پڑھنے لگے، لیکن میں نے پہلے کہا اس کا دوسرا نام مقام ہے جی۔ بڑی کتابوں میں اور یہاں حاشیے میں کچھ باتیں بڑی کتابوں کی چھوٹی کتابوں کے حواشی میں ہوتی ہیں۔ حال اور مقام میں ذاتی طور پہ کوئی فرق نہیں، یہ دونوں کی تعریف ہے، لیکن ایک لفظ بولتے اعتباری، اعتباری فرق ہے۔ بنا لو کہ حال کے اندر یہ اعتبار کر لو کہ یہ زمانہ ہوتا ہے کلام کے وارد ہونے کا، اور مقام کے اندر یہ اعتبار کر لو کہ یہ جگہ ہوتی ہے کلام کے وارد ہونے کی۔ یہ ایک فرق آپ نے فرض کیا ہوا ہے نہیں ایسا، ذاتی طور پہ ایک ہی ہیں، یہ فرض کر کے یوں فرق کر سکتے ہیں جی۔ میں نے ابھی تعریف پڑھنی ہے، حال کس کو کہتے ہیں؟ حال کا دوسرا نام مقام ہے۔ حال وہ امر ہے جو متکلم کو ابھارے کہ اپنی عبارت اس طریقے پہ لا۔ حال وہ امر ہے جو متکلم کو ابھارے کہ اپنی عبارت اس طریقے پہ لا، خاص طریقے پہ لا۔ یہ میں نے حال کی طریق پڑھا، یہ ترجمہ ہونے لگا ہے۔ حال اور
اس حال کا نام مقام رکھا جاتا ہے۔ دوبارہ حال وہ ایسا امر ہے جو متکلم کو ابارے اس بات پر کہ متکلم اپنی عبارت کو مخصوص صورت پہ لائے۔ والمقتضی ویسمى الاعتبار المناسبہ هو الصورت المخصوصہ التي تورد علیہ العبارہ۔ جی وہ لمقتضی حال دو لفظ تھے، ایک حال تھا ایک مقتضی تھا۔ حال کی ہم نے تعریف پڑھی، اب ہم پڑھنے لگے مقتضی کی۔ تو تعریف پڑھنے سے پہلے پھر یہاں بتائے گا مقتضی کا ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے الاعتبار المناسب۔ اور یہ یاد رکھنا الاعتبار یہ معتبر کے معنی میں ہے، اور یہ خود صفت ہے۔ اس سے پہلے کریں الامر المعتبر المناسب للحال، اصل لفظ یوں ہے الامر المعتبر المناسب للحال۔ اب ترجمہ ہوگا وہ امر جس کا اعتبار کیا گیا جو حال کے مناسب ہے اسے مقتضی کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس کا بتایا کہ یہ لفظ کیا ہے، وہ پائی ادھر مقتضی کا نام پڑھایا، ویسے تو نام یہ ہے اعتبار مناسب، لیکن میں نے بتایا اعتبار مناسب اصل میں کیا ہے، الامر المعتبر المناسب للحال۔ جی میں آپ کو مقتضی کی طریق پڑھانے لگا ہوں۔ مقتضی وہ مخصوص صورت ہے جس پر عبارت لائی گئی، وہ مخصوص طریقہ جس پر عبارت لائی گئی۔ یہ ہو گیا جی ترجمہ ہونے لگا ہے۔ اور مقتضی کا نام اعتبار مناسب رکھا جاتا ہے۔ دوبارہ واپس جا رہا، اور مقتضی وہ ایسی مخصوصہ صورت ہے جس صورت پر عبارت کو لایا جاتا ہے۔ یہ تھے دھیان سے سننا۔ بلاغت کلام کی طریق پڑھی، بیچ میں لفظ حال آیا، حال کی طریق پڑھی، لفظ مقتضی آیا، مقتضی طریق پڑھی، لیکن ابھی تک نہ اس کی مثال نہ اس کی مثال نہ اس کی مثال۔ اور یاد رکھیں مثال کا میں نے نام رکھا ہوا ہے شیشہ، کہہ رہا میں شیشہ۔ مثال کا مقصد کیا تھا؟ وضاحت، اور شیشہ بھی صورت کی وضاحت کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھتا ہے، شیشے سے ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے میں یہ ہوں، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ شیشہ بتاتا ہے تو یہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ ٹائم تھوڑا ہے، اب یہاں سے ہم مثال پڑھنے لگے ہیں اور تینوں کی مثال پڑھیں گے، توجہ ہے تمہاری؟ لیکن ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں موقوف علیہ، اور ایک لفظ بولتے ہیں اجزاء، کیونکہ بلاغت کلام کی تعریف یہ کل ہے، اس کے اندر حال مقتضی مطابق یہ اجزاء ہیں۔ ہم نے حال کی تعریف پڑھی، مقتضی کی پڑھی، اب ہم مثالیں پڑھنے لگے ہیں۔ مثلا المدح حال یدعو لإیراد العبارہ علی صورت الاطناب، وذکاء المخاطب حال یدعو لإیرادها علی صورت الایجاد، فکل من المدح وذکاء حال وکل من الاطناب والایجاب مقتضی، وإیراد الکلام علی صورت الاطناب والایجاب مطابقۃ للمقتضی۔ تو ہاں سنیا کوئی نہ، مثلا سے پہلے فعل نکالیں گے، مثلت، ٹائم تھوڑا ہے۔ المدح مبتدا، حال دی خبر لیکن آگے کے لیے موصوف، یدعو لإیراد العبارہ علی صورت الاطناب، یہ سارا اس کے متعلق ہو گیا، اس کی صفت پھر خبر۔ ذکاء المخاطب مبتدا، حال دی خبر آگے کے لیے موصوف، یدعو لإیرادہ علی صورت الایجاد، اے دے متعلق ہو گیا دی صفت پھر دی خبر۔ کل من المدح والذکاء، تے کل موصوف ہو جائے گا، من المدح والذکاء دی صفت موصوف سے مل کے مبتدا حال خبر، اے بھی ایسے۔ اب مجھے دیکھیں جی، مثال دینے لگا۔ مثال کے طور پہ تعریف کرنا یہ ایک حال ہے، یہ چاہتا ہے عبارت لمبی ہو۔ جی نقیب جتنے ہوتے ہیں یہ تعریفیں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تو تعریف کرنا، ایڈے لقب دے ہو، مولانا صاحب، شیخ الحدیث، مفتی اعظم پاکستان، خطیب پاکستان، قاری القرہ، نجم القرہ، کوئی سمجھ آئی؟ فخر القرہ، زینت القرہ، قرہ 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 قرہ، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ تو جو تعریف کرنا ہے یہ ایک حال ہے، جو چاہتا ہے عبارت لمبی ہے۔ دھیان سے سننا، مخاطب کا ذہین ہونا یہ ایک حال ہے، جو چاہتا ہے عبارت چھوٹی ہے۔ اگلا بندہ ذہین ہے نا تو وہ کہے گا تھوڑا سا پڑھا ہوگا، مطلب کہ بار بار ایک بات نہ بولو، وہ کہے گا عبارت چھوٹی ہے چاہے مان اس کا زیادہ ہو،
عبارت مختصر ہونی چاہیے، دھیان نہ سننا۔ تعریف کرنا اور ذہین ہونا یہ حال ہے جو متکلم کو کہیں گے، مدح کہے گا عبارت لمبی لاؤ، اور مخاطب کا ذہین ہونا یہ متکلم کو ابھارے گا عبارت چھوٹی لاؤ۔ اب دھیان نہ سننا، عبارت لمبی لانا، عبارت چھوٹی لانا یہ مقتضا ہے، اور جس کا تقاضا کیا ہوا، اور جو تقاضا کرنے والا وہ حال، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جو تقاضا کرنے والا وہ حال ہوتا ہے، جس کا تقاضا کرتا ہے وہ مقتضا ہوتا ہے۔ بخار کیا کہا؟ یہ حال ہے، اور مقتضا ہے رس، چاہ، نرم غذا، کون سمجھ آئی؟ بخار ہونا یہ حال ہے، اور نرم غذا یہ مقتضا ہے۔ بخار ہوئے تو گوشت نہیں کھانا، پتا گوشت کھادا بھی نہیں جانتا، اتنے ہی ہو کہ نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح، اپنے کو مثال ویسے بنا لو، فرض کر لو بخار ہونا حال ہے، نرم غذا مقتضا ہے، تو بخار والے نرم غذا دے دینا یہ مطابقت ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی؟ مدح تعریف کرنا یہ حال ہے، مخاطب کا ذہین ہونا حال ہے، مدح یہ چاہتا ہے عبارت لمبی، اور ذکاء المخاطب یہ چاہتا ہے عبارت چھوٹی۔ پھر تم جب مخاطب تمہارا ذہین ہے عبارت چھوٹی لے آؤ، یہ مقتضا کی مطابقت ہے۔ اگر آپ تعریف کر رہے ہیں وہاں عبارت لمبی لاؤ، یہ مقتضا کی مطابقت ہے، کلام ایسا لاؤ۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ فٹ ہونے لگا۔ مثلاً مدح ایسا حال ہے جو چاہتا ہے عبارت کو لانا اتناب کی صورت پر، مخاطب کا ذہین ہونا ایسا حال ہے جو چاہتا ہے عبارت کو لانا ایجاد کی صورت پر۔ پس مدح اور ذکاء میں سے ہر ایک حال ہے، اتناب اور ایجاد میں سے ہر ایک مقتضا ہے، اور کلام کو اتناب اور ایجاد کی صورت پہ لانا اور وارد کرنا یہ مقتضا کی مطابقت ہے۔ الحمدللہ۔